بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کے دن اور شب جمعہ میں مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو، کیونکہ جو شخص ایسا کرے گا میں قیامت کے دن اس کے لیے گواہ اور سفارشی ہوں گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو درود پاک کثرت سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ویورز، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے دسترخوان ہرے بھرے رکھے۔ تو آج دیکھیں جی، میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں وائٹ ساس چکن پاستا۔ یہ بہت ایزی ہے، بہت کم چیزوں سے بن جاتا ہے اور بہت ہی مزیدار ہوتا ہے، بچے بہت لائک کرتے ہیں۔ جو لوگ زیادہ چیز والا پاستا کھانا پسند نہیں کرتے وہ لوگ اس سے چیز کا مزہ لے سکتے ہیں، کیونکہ جب وائٹ ساس والا تیار ہوتا ہے تو بہت مزے کا بنتا ہے۔ میں نے دیکھیں 500 گرام شیل شیپ کا پاستا لیا ہے، پانی کو میں نے بوائل کر لیا پہلے سے اور وہ پیکٹ کھول کے میں نے اس کے اندر ڈال دیا۔ ٹھیک ہے جی، اب ہم اس کو بوائل کر لیں گے۔ 1 ٹی اسپون میں نے اس کے اندر سالٹ ڈال دیا ہے اور اس کو اچھا سا بوائل کر لیں گے، اور تقریباً یہ 15 منٹ بوائل ہوگا۔ اور یہ ایک بڑے سائز کا آنین میں نے لیا ہے اور اس کو میں کر لوں گی چاپ۔ نائف سے اگر کرنا ہو تو یہ بیسٹ طریقہ ہے، اس طریقے سے آپ اس کو چاپ کریں بہت چھوٹے چھوٹے پیسز میں۔ یہ دیکھیں اس طرح، یہ اتنا بڑے سائز کا آنین تھا کہ یہ ایک ہی کافی ہے اس میں۔ اس طرح اس کو چاپ کر لیں۔ نائف اگر آپ کی تیز ہو تو کام کرنے میں بہت مزہ آتا ہے، لیکن اپنا ہاتھ بچا کے۔ جی یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے یہ آنین بہت اچھے طریقے سے چاپ کر لیا۔ 3 عدد میں نے بریسٹ لی ہیں اس میں، ان کو بھی میں سلائسز میں کاٹ لوں گی، بہت باریک باریک سلائسز میں اس کو کاٹ لوں گی۔ چکن آپ کی اپنی چوائس ہے، اپنی مرضی ہے، آپ جتنا مرضی زیادہ یا کم آپ کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، یہ جمبو سائز کے میں نے چکن کے سلائسز کاٹ لیے ہیں، اور اس میں جائے گا تھوڑا سا لہسن، 5 سے 6 جوے لہسن کے ہیں، اور گرین آنین میں نے رکھا ہوا ہے، اس کے بھی میں نے 3 سے 4 پیسز جو گرین آنین ان کو بھی میں نے چاپ کر لیا ہے۔ بلیک پیپر اور سالٹ جائے گا۔ ٹھیک ہے جی، یہ میں نے اب اس میں تقریباً 1/4 کپ میں نے اس میں اولیو آئل ڈالا ہے، 1/4 کپ ہے۔ اس میں چکن کے پیسز ڈال کے ان کو اچھے سے ہم سوتے کر لیں گے، فرائی کر لیں گے۔ چکن وائٹ ہونا شروع ہو جائے گا۔ یہ دیکھیں بہت اچھے سے اس کو فرائی کریں اس میں۔ جب تک اس کا کلر وائٹ ہوتا ہے تب تک نہیں چھوڑنا، وائٹ ہو جائے تو پھر ہم اسے تھوڑی دیر کے لیے کور کر کے رکھیں گے تاکہ یہ گل جائے۔ جی اس طرح سے اس کی اچھی سی ذرا بھنائی کر لیں۔ یہ دیکھیں اب آلموسٹ سارا چکن جو ہے وہ وائٹ ہو چکا ہے۔ تھوڑا سا میں نے اس کے اندر ڈال دیا ہے نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق ڈالیے۔ ٹھیک ہے، اور یہ میں نے 1 ٹی اسپون اس میں ڈال دی ہے بلیک پیپر۔ اب اس کو کر لیا پھر سے مکس۔ وائٹ ساس آپ الگ سے بھی بنا کے رکھ سکتی ہیں، خراب نہیں ہوتا، اور اس کو آپ بنا کے فریج میں 2 دن رکھ سکتی ہیں اور پھر آپ اس کو پاستا میں یوز کر سکتی ہیں۔ لیکن میں اس کے ساتھ ساتھ ہی وائٹ ساس بنا لوں گی، چکن کے اندر ہی ڈال کے اس کو میدے کو، تو وہ اس طرح بھی بہت اچھا بنتا ہے۔ آپ اس طرح بھی ٹرائی کر سکتے ہیں، الگ سے بنا کے بھی آپ پاستے میں ڈال سکتی ہیں، دونوں طریقے بیسٹ ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اب میں نے تھوڑا سا اس میں پانی ڈالا ہے، تقریباً 3 سے 4 ٹیبل سپون، اور اس کو کر دوں گی میں کور، تاکہ یہ جو ہے وہ چکن ہمارا بہت اچھے طریقے سے سافٹ ہو جائے۔ جی یہ تقریباً آفٹر 5 منٹ میں نے لڈ اٹھا لی ہے، اور دیکھیں یہ ہمارا چکن جو ہے وہ ڈن ہے اس وقت۔ ٹھیک ہے جی، گل چکا ہے بہت اچھے طریقے سے۔ جی اب میں نے چکن کو نکال لیا ہے۔ اسی پین میں میں تقریباً 2 سے 3 ٹیبل سپون ڈالوں گی بٹر، اور اس میں نے ڈال دیا ہے لہسن۔ ٹھیک ہے جی، یہ میں نے چاپ کیا تھا لہسن، 7 سے 8 جوے۔ اس کو ہلکا سا بس میں اس میں سوتے ہی کروں گی، کلر ولر نہیں دینا ہے، اور ساتھ ہی اس میں نے ڈال دیا یہ 1 آنین جو میں نے چاپ کیا ہوا تھا۔ اس کو ڈال کے ہم اس کو تھوڑی سی بھنائی کر لیں گے۔ ہمارا جو یہ آنین ہے وہ جسٹ پنک کلر میں آنا چاہیے، اس کو براؤن نہیں ہونے دینا آپ کو۔ ٹھیک ہے جی،
یہی کام ہوتا ہے، بس تھوڑا سا کوکنگ کے دوران اگر آپ کا مسالہ کہیں سے بھی تھوڑا جلنا شروع ہو جائے تو آپ کے کھانے کا ٹیسٹ خراب ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ دیکھیں اب اس کو بہت ہلکے سے میں نے اس کو سوتے کر لیا، اس کو پنک کلر آ گیا اس میں، اور اب میں نے اس میں ڈال دیا ہے 1 کپ جو ہے میدا۔ ٹھیک ہے، میدا ڈال کے آپ کو اس کو مسلسل ہلانا ہے، چھوڑنا نہیں ہے۔ اس کی آپ جو ہے وہ آنچ چولہے کی جو ہے وہ میں نے میڈیم رکھی ہوئی ہے، اور درمیانی آنچ پہ میں اس کو جو ہے نا وہ بھون لوں گی میدے کو۔ مسلسل اس کی بھنائی کریں گے۔ پھر اس کے بعد میں نے اس میں 2 کپ ملک ڈال دیا، میدا بھون چکا ہے، اور میں نے 2 کپ اس میں دودھ ڈال دیا۔ تقریباً 4 سے 5 منٹ میں میدا آپ کا جو ہے وہ بھون جائے گا انشاءاللہ۔ اب 2 کپ میں نے اس میں ڈال دیا ہے ملک، پہلے میں نے 1.5 ڈالا تھا لیکن 2 کپ جائے گا۔ ٹھیک ہے، یہ دیکھیں اس کو آپ مکس کرتی جائیں، اور یہ ابھی آپ کا جو ہے وہ ایک سوس کی شکل میں، یہ دودھ جو ہے ایک تھک سوس کی شکل میں آ جائے گا۔ اب اس میں میں نے ڈال دی ہیں تقریباً 2 ٹیبل سپون چیڈر چیز، بہت کم ڈالی ہے۔ جو لوگ چیز نہیں پسند کرتے ہیں وہ اب اگر آپ نہ بھی ڈالیں تو بھی یہ وائٹ سوس پاستا جو ہے آپ کو اس طرح بھی ٹیسٹ دے گا، لیکن چیز سے ذرا تھوڑا ٹیسٹ ڈیفرنٹ ہو جاتا ہے، بچے چیز زیادہ پسند کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، یہ دیکھیں اب یہ تھک ہونا شروع ہو گیا، اس ٹائم پہ آپ نے مسلسل سپون کو ہلاتے جانا ہے۔ اب میں نے جو چکن کیا ہوا تھا تیار، فرائی کیا ہوا تھا، وہ میں نے اس کے اندر ڈال دیا۔ یہ دیکھیں آپ کو یہاں پہ ہی اس کی جو ہے وہ تھکنیس کا اندازہ ہو جائے گا۔ اگر آپ کو یہ بہت تھک لگے تو آپ دودھ ایڈ کر سکتی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن یہ بالکل پرفیکٹ میجرمنٹ ہے، اس میں مجھے اب ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب یہاں پہ یہ دیکھیں میں نے تھوڑی بلیک پیپر فریش ڈال دی ہے اس میں، اس کی ذرا خوشبو بہت اچھی آتی ہے، جو فریش بلیک پیپر ہوتی ہے اسی وقت جس کو کرش کیا جاتا ہے۔ جی مجھے نمک بھی تھوڑا سا کم لگ رہا تھا، میں نے تھوڑا سا نمک بھی ایڈ کر لیا ہے، اور اب جو میں نے پاستا بوائل کیا ہوا ہے وہ میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہے۔ پاستا کو بوائل کرنے کی بھی ایک ٹپ ہے، یہ میں نے اس میں گرین آنین ڈال دیا ہے۔ اس کو آپ کو چیک کرنا ہوتا ہے کہ اس کے جب وہ بوائل ہو جائے نائف سے کاٹیں، اس کے اندر والا پارٹ سارا آپ کو ٹرانسپیرنٹ نظر آنا چاہیے، وائٹ نظر نہیں آنا چاہیے۔ اگر وائٹ نظر آئے گا اٹس مین آپ کا پاستا بوائل نہیں ہوا۔ ٹھیک ہے جی، یہ اب دیکھیں یہ بالکل تیار ہے، میں نے اس کو مکس کر دیا ہے، اور بالکل ہلکی آنچ پہ میں اس کو جسٹ 2 منٹ کے لیے چھوڑوں گی اور پھر ڈش آؤٹ کر لوں گی۔ یہ دیکھیں پاستا ہمارا وائٹ سوس چکن پاستا بالکل ریڈی ہے۔ اس کو ٹرائی ضرور کیجئے گا اور مجھے فیڈ بیک دیجئے گا۔ میرے چینل پہ آئیں، لائک کریں، سبسکرائب کریں، اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں، اپنا بہت خیال رکھیں۔ اجازت چاہوں گی، اللہ حافظ۔